شیخ عبدالرحمن بن سعدی کا ایک بہترین رسالہ ہے جس کا عنوان ہے الوسائل المفیدہ فی الحیات السعیدہ۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسباب سعادت میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ کی اس پر کیا نعمتیں ہیں۔ وہ پائے گا کہ وہ کتنے ہی لوگوں سے فائق ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں سے دینی معاملات میں بھی فائق ہے۔ یہ ایسی نعمت جلیلہ ہے جو انمول ہے۔ اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری و باطنی نعمت مبذول فرمائی۔ ذہبی نے محدث کبیر ابن عبدالباقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغداد میں جامعہ دارالسلام سے نکلنے کے بعد جائزہ لیا تو پایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ تمنا کرتا کہ وہ اپنی جائے نماز پر ہوتا۔ ان کی اس بات میں ایجابی اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70۔ وقفہ۔ اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت کہو؟ وہ یہ کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ ایک روایت میں یوں ہے، جسے کوئی پریشانی، فکر، غم، بیماری یا شدت لاحق ہو اور وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ تو اس کی مصیبت ختم کر دی جائے گی۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو تہ بتہ تاریکیوں کی مانند آدمی کے دل پر چھا جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کی طرف لپکتا ہے، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی دعائیں جو آدمی غفلت بھرے اور سست دل سے ادا کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، مال اور تعلقات کے فوت ہونے کا ہمیں کوئی غم نہیں، اگر ہماری روح سلامت ہے۔ مال کمایا جا سکتا ہے، عزت بھی حاصل ہو جائے گی اگر اللہ نفس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حاسد سے حفاظت کا نسخہ۔ پوائنٹ فرسٹ، معوذات، وہ آیتیں اور اذکار جن میں اللہ سے پناہ لی گئی ہے۔ اذکار اور عام دعائیں۔ اللہ نے فرمایا، کہو حاسد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ سورہ نمبر 113 آیت نمبر 5۔ پوائنٹ سیکنڈ، حاسد سے اپنے معاملات چھپائیے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے آنا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 67۔ پوائنٹ تھرڈ، حاسد سے دور رہیے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو۔ پوائنٹ فورتھ، حاسد کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ احسان کرے، جیسا کہ فرمایا گیا، احسن طریقے سے برائی کو دفع کرو۔ حدیث نمبر سورہ نمبر 23 آیت نمبر 96۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق برکت و سعادت کا باعث ہے۔ بد اخلاقی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے حسن اخلاق سے نمازی و روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ کیا میں نہ بتاؤں کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں سب سے قریب بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ تم اخلاقی بلند مرتبہ پر فائز ہو۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے آپ کو ان کے لیے نرم بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ترش رو ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ لوگوں سے بھلی بات کہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں فرماتی ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کشادہ دلی اور حسن اخلاق جلد ملنے والی نعمت اور خوشی ہے جو انہیں
کو عطا ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ خیر چاہے۔ سرعت انفعال، مزاج کی حدت اور شدت، غضب مستقل برائی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پریشان نہ ہو، اس پر عمل کرے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ کیا کرے۔ بے خوابی میں نیند مشکل سے آتی ہے، آدمی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، شرعی اذکار پڑھے۔ فرمایا اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ پوائنٹ سیکنڈ، دن میں نہ سوئے الا یہ کہ بہت ضرورت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دن ہم نے معاشی دوڑ بھاگ کے لیے بنایا ہے۔ سورہ نمبر 78 آیت نمبر 11۔ پوائنٹ تھرڈ، سونے تک لکھتے پڑھتے رہے اور کہو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114۔ پوائنٹ نمبر فورتھ، دن میں مفید کام کر کے جسم کو تھکا دے اور اللہ نے دن اٹھنے کے لیے بنایا ہے۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 47۔ پوائنٹ ففتھ، بیدار کن چیزیں مثلاً قہوہ اور چائے کم لیجیے۔ شاعر کہتا ہے ہم نے اپنے دوستوں سے رات کے طویل ہونے کی شکایت کی تو کہنے لگے ہمارے نزدیک تو رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو نیند آتی ہے اور ہماری آنکھوں سے دور رہتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، جبکہ اطاعت میں حلاوت، ایمان میں بشاشت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں معاصی دل کو توحید کی جولان گاہ میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ کہیے دیکھو کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ معصیت کے برے نتائج۔ پوائنٹ فرسٹ، بندے اور اس کے رب کے بیچ پردہ حائل ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں، یہ برے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محجوب ہوں گے۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15۔ پوائنٹ سیکنڈ، مخلوق کو خالق سے وحشت ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی کے اعمال اچھے نہ ہو تو برے گمان پیدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، مستقل رنج رہتا ہے، جو عمارت انہوں نے بنائی وہ ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، دل میں خوف و اضطراب پیدا ہوتا ہے، ہم کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151۔ پوائنٹ ففتھ، معیشیت میں تنگی آتی ہے، بلا شبہ اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ پوائنٹ سکسth، دل میں سختی اور ظلمت چھا جاتی ہے، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ پوائنٹ نمبر 7، چہرے میں تاریکی اور ترشی پیدا ہوتی ہے، پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ گئے کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 106۔ پوائنٹ نمبر 8، مخلوق کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ پوائنٹ 9، رزق میں تنگی ہوگی، اگر انہوں نے تورات و انجیل کو قائم کیا ہوتا اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تو اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے رزق پاتے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66۔ پوائنٹ نمبر 10، معصیت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے، اس سے ایمان میں کمی اور مصائب کا نزول ہوتا ہے، وہ لوٹے اللہ کے غضب پر غضب کو لے کر۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90۔ ان کے اعمال کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو ٹھپا لگ گیا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 88۔ روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لے، مٹی میں جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، زمین میں بھی جو چوپایا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ ان چڑیوں کو گھونسلوں میں ہوتی ہے، اللہ غفور و شکر کھلاتا ہے، اسی طرح تمام پرندوں کو رزق رسانی کرتا ہے جو صبح میں خالی پیٹ نکلتے اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ پانی میں جو مچھلی ہوتی ہے اسے بھی زمین و آسمان کا پالنہار رزق دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے اسے
کھلایا نہیں جاتا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14۔ آپ تو کیڑے پرندے اور مچھلی سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے روزی کے لیے کیوں پریشان ہو؟ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں فقر، کدورت اور تنگ دلی اس لیے لاحق ہوئی کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ تم پاؤ گے کہ آدمی مالدار ہے، کشادگی سے روزی روٹی مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے خیر میں ہے کہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، نماز میں سستی برتی، بڑے بڑے گناہ کرنے لگا تو اس کے رب نے بدن کی آفت اور رزق کی کشادگی چھین لی، اسے فقر اور رنج و فکر میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ پریشانیوں کا شکار ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت میں تبدیلی کرنے والا نہ تھا جو اس نے لوگوں کو دی ہو جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30۔ وہ اگر صحیح طریقہ یہ چلتے تو ہم ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے۔ بقول شاعر: اے عاشق زار، بہت آسانی سے لیلی کو تم نے قتل کر دیا اور اب اسے رو رہے ہو۔ مدائت کا راز: ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سعادت اسے ہی ملے گی، اس سے وہی لطف اندوز ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے راستے پر چلے گا، یہی راستہ جنت تک جاتا ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ ہم نے ان کو سیدھے راستہ کی رہنمائی کی، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ حسن عاقبت پر مطمئن ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ انجام اچھا ہوگا، رب کے وعدہ پر بھروسہ کرتا اور اس کے فیصلہ پر راضی ہوتا ہے، اس راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا رہنما معصوم ہے جو نہ خواہش سے کچھ کہتا ہے نہ ضلالت کی اتباع کرتا ہے، جس کی باتوں میں مخلوق کے لیے محبت ہے، جو شیطان کے کچوں ساتھیوں کی لغزشوں اور انسانی غلطیوں سے محفوظ ہے، اس کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بندہ اس راستے پر چلنے میں سعادت پاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کے سامنے ایک اسوہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کے سینے میں ایک نور ہے، اس کے دل میں ایک واعظ ہے، وہ نعمتوں کی طرف جا رہا ہے، طاعت کا کام کر رہا ہے، خیر کے لیے کوشاں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ زیر لب کہتا ہے، رفیق سفر جسے اندھیرا کہتے ہیں، وہ کہاں ہے، میرے دل میں تو اللہ کا نور ہے، وہی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ راستے دو ہیں، معنوی اور حسی۔ معنوی راستہ ہدایت اور ایمان کا ہے، حسی جہنم کی پیٹھ پر ہے۔ ایمان کا راستہ ہے، دنیائے فانی کے اوپر ہے، جس پر شہواتوں کے سنڈاس ہے، جیسے کہ دوزخ کے اوپر نصب، صراط پر سعدان کے کانٹے جیسے سنڈاس ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اس راستے سے گزر گیا وہ اس راستے پر سے بھی گزر جائے گا۔ جب بندہ صراط مستقیم پا جاتا ہے تو اس کے تفکرات، رنج اور غم سب زائل ہو جاتے ہیں۔ جو خوشگوار زندگی چاہے وہ 10 کام کرے۔ پوائنٹ فرسٹ: سحر خیزی کرے اور استغفار کرے، اور وہ لوگ جو سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ: تفکر کے لیے خلوت اختیار کرے، وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔ پوائنٹ تھرڈ: صالحین کی صحبت اختیار کرے، اپنے نفس پر صبر کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28۔ پوائنٹ فورتھ: اور ذکر اختیار کرے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41۔ پوائنٹ ففتھ:
2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2۔ پوائنٹ 6 تدبر کے ساتھ تلاوت کریں۔ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82۔ پوائنٹ 7 شدید گرمی کے دن کا روزہ رکھے، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ پوائنٹ 8 خفیہ طور پر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ پوائنٹ 9 کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کر دے۔ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا۔ پوائنٹ 10 دنیائی فانی سے زہد برتنا، اور آخرت خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 17۔ یہ پوری 10 باتیں ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدبخت تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا میں ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اگر وہ یوں کہتا کہ زمین و آسمان کے رب کی پناہ لیتا ہوں تو یہ زیادہ محفوظ رکھنے والی اور باعزت بات ہوتی۔ نمرود کی بدبختی تھی کہ اس نے کہا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے وہ قمیص پہنی جو اس کی نہ تھی، اس نے کبر کی صفت اختیار کی جو اس کے لیے زیبا نہ تھی، تو وہ لاچار، مبہوت اور ناکام ہوا۔ اللہ نے اسے پکڑ لیا اور دنیا و آخرت کی سزا دے دی۔ ایک چھوٹا کلمہ سعادت کی کنجی ہے، چھوٹی سی عبارت ملت کی میراث ہے، اور فوز و فلاح کا جھنڈا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو زمین میں یہ کلمہ کہے گا وہ خوش نصیب ہوگا کہ آخرت میں کہا جائے گا تو نے سچ کہا۔ جو صدق لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی وہ متقیوں میں سے ہے۔ جو اس کلمہ پر عمل کرے گا اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ تباہی، بربادی، ذلت و رسوائی اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ ان کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے جو اس کلمہ کی طرف بلائے۔ اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کی مدد و نصرت کی جائے گی، اس کی کوشش کامیاب ہوگی۔ ہماری فوج ہی یقینی غلبہ پانے والی ہے۔ اس کلمہ کو چاہنے والے کا حق ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو، اس کی تکریم و عزت افزائی ہو۔ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ غلام بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ کہا تو وہ آزاد ہو گئے۔ اللہ انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کو بولنے سے ہاشمی ابو لہب نے انکار کیا تو غلامی، ذلت و حقارت کی موت مرا۔ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یہ کلمہ وہ اکسیر ہے جو فانی انسانی وجود کو پاک کرتا اور ربانی اور ایمانی بلندیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن ہم نے اس سے ایسا نور بنا دیا جس سے ہم جن بندوں کو چاہے ہدایت دے دے۔ دنیا پر خوش مست ہو جبکہ آخرت سے اعراض کر رکھا ہو، کیونکہ تباہ کن عذاب تمہارے راستے میں ہے اور سزا و فریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا، میرا اقتدار تباہ ہو گیا، تمہارا رب گھات میں لگا ہے۔ اولاد اگر اللہ سے روگرداں ہے تو اس سے خوش نہ رہیے، کیوں اس سے اعراض بڑی حماقت کی بات ہے، بلکہ یہ ذلت کی انتہا ہے۔ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وقفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس پیاری دعا میں ایک عجیب و غریب مناسبت ہے۔ صفت حیات تمام صفات کمال کو متضمن اور مستلزم ہے، قیومیت کی صفت تمام صفات افعال کو متضمن ہے۔ اس لیے اللہ کا اسم اعظم جس سے اللہ کو پکارا جائے تو وہ سنتا اور جس سے مانگا جائے تو دیتا ہے۔ الحی القیوم ٹھہرا، حیات تامہ بیماریوں اور آلام کی ضد ہے۔ اہل جنت کی زندگی چونکہ مکمل ہوگی اس لیے انہیں کوئی فکر، حزن یا آفت لاحق نہ ہوگی۔ ناقص حیات کے کام ناقص رہ جاتے ہیں اور وہ قیومیت کے منافی ہے۔ کمال قیومت کمال حیات ہے۔ حی مطلق تام الحیات ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی صفت کمال نہیں
چھوٹی۔ قیوم کے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں ہوتا، لہذا صفت حیات اور قیومت تسلسل حیات کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے میں بڑا مؤثر ہے۔ بقول شاعر: بخدا ہر وہ چیز جس سے تم خوف کھاتے اور ڈرتے ہو مکروہ نہیں، نہ ہر وہ چیز جسے تم چاہتے ہو محبوب ہے۔ جس بات سے زیادہ ڈرا جاتا ہے وہ ہوتی ہی نہیں، اس لیے اس فکر کا کیا فائدہ جو فائدہ مند نہ ہو۔